حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلا تو مجھے جہنم کا بھی دور سے مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ اللہ کے باغیوں کی سزا کی جگہ ہے، یہ آپ کے نافرمانوں کی سزا کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کو دور سے دیکھا اور کچھ لوگوں کے عذاب مجھے دکھلائے گئے۔ فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے یہ ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھید رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے، بہتان باندھنے والے، چغلیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ آج ہمارے ہاں نماز جنازہ کے اوپر اعلان ہوتا ہے کوئی لینا دینا ہو جی رشتہ دار ہیں، یہ الگ بات ہے کوئی لینا کرتا بھی ہے پورا یہ نہیں کرتا۔ کوئی جی قرض اس کے ذمے ہو، لیکن یہ وہ قرض ہے جس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، غیبت کی ہے، بہتان باندھا ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے، یہ وہ قرض ہیں جن کی کوئی بات ہی نہیں کرتا، ادا کس نے کرنے ہیں۔ اور آج یہ بیماری عروج کے اوپر ہے، جہاں کہیں بیٹھے کسی کی برائیاں شروع کر دیں، کسی پہ بہتان باندھ دیا۔ ایک بزرگ نے تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا یہ جو ہم کہتے ہیں نا گپ شپ، اگر آپ اس میں سے چغلی، غیبت، بہتان نکال دیں تو آپ کی گپ شپ ہی ختم ہو جائے گی، کوئی بات ہی نہیں رہے گی کرنے کی۔ یہ مجموعہ ہے ان گناہوں کا، تو یہ قرض کون ادا کرے گا، کون معاف کرے گا، کون معاف کرائے گا، اس کی تو بات ہی نہیں کو کر رہا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ناخن تانبے کے ہیں اور چہروں کو چھید رہے ہیں، سینوں کو چھید رہے ہیں، کوئی کمینہ پن اندر تھا نا۔ تو میرے محترم سامعین آج وقت ہے ہم اپنی زبان کو لگام دیں، آج وقت ہے۔ بہت سے لوگ غیبت کرنے کے لیے ڈھکوسلا نکالتے ہیں، او جی جیڑا پھر جداں دا ہوئے انہوں اداں دا ہی کہنا ہے نا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں تھا اور تم نے برا کہا تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ چغلی کیا ہے؟ اس انداز سے برائی کی جائے دو دوستوں میں جدائی ہو جائے، دو رشتہ داروں میں جدائی ہو جائے، اس انداز سے برائی کی جائے۔ یہ تینوں بہت بڑے جرم ہیں۔ بہتان کے متعلق فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے بہتان باندھنے والوں، یعنی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ فرمایا یہ جو لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں اس جہنم کی وادی میں ان کو گرایا جائے گا۔ ہاں تو بھائی یہ بازار گرم ہے، جہاں کہیں بیٹھ کے سیاسی گفتگو شروع ہوئی آپ سمجھ لیں کہ گناہوں کا ایک دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جو جس پارٹی کے ساتھ ہے اس کی تو وہ برائی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کی خوبیاں بیان کرے گا، سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور جس کے خلاف ہے چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو اس کی اچھائی سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے محترم سامعین یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ قرض ہے، ادا تو کیا کرنا اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں چغلیاں، غیبتیں، بہتان باندھنے والوں کی سزائیں۔ اللہ مجھے اور آپ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج وقت ہے ہم کسی سے اگر ایسا ہوا ہے تو معافی مانگ لیں، کسی کے اوپر بہتان باندھا ہے، کسی کے خلاف غلط گواہی دی ہے، آج وقت ہے، ابھی ٹائم ہے۔ تو حضور فرماتے میں نے آگے دیکھا کچھ لوگوں کو پتھر کھلائے جا رہے ہیں اور ان سے کھائے نہیں جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل امین یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں۔ آج تو کہتے سود کے بغیر ہماری معیشت نہیں چلے گی،
دیکھ لو پھر یہ معیشت کا جو پٹھا بیٹھا ہے، یہ جو بیڑا غرق ہوا ہے، ان سود خوروں کی وجہ سے ہی ہوا۔ یہ ہمارے قریب افغانستان ہے، 50 سال جنگ لڑی ہے، IMF بھی وہاں گیا، سب نے کہا ہم نے کسی سے کوئی قرض نہیں لینا، ہمیں ضرورت نہیں، بھوکے مر جائیں گے، ہم نے سود پہ قرض نہیں لینا۔ یہ ہے ایمانداری، یہ ہے دینداری۔ اتنی بڑی جنگ لڑنے کے بعد بھی سود نہیں لیں گے، سود پہ ہم نے قرض نہیں لینا، امداد دینی ہے دے دو۔ اور دیکھ لو الحمدللہ وہاں پر ڈالر کتنے کا ہے، پیٹرول کتنے کا لیٹر ہے، کوئی دور کی بات تو نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سود خوری یہ وبال ہے، اور اللہ فرماتے سود خوروں سے میرا اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا اور نہ کوئی قیامت تک جیت سکتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا قرب قیامت سود سے بچنے والے بھی سود کی بو کو سونگھ لیں گے۔ سودی بینکوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے جی کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے؟ یہ بھی تو حرام ہے، معاملت ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان سامنے رکھیں، فرمایا سودی کاروبار کرنے والے، معاملات کرنے والے، اس کے گواہ، اس کے لکھنے والے، کسی طرح بھی ان سے تعاون کرنے والے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میری بھی لعنت ہے۔ تو آپ تو معاون ہیں سودی اداروں کے۔ میرے محترم سامعین، آج چونکہ اسلامی بینکاری بھی آ گئی ہے تو اب یہ جواز ختم ہو گیا۔ پہلے اس کی اجازت تھی، مجبوری تھی کہ پیسہ کہاں رکھیں، اب جب اسلامی بینک آ گئے ہیں تو اب اجازت نہیں ہے، اور آپ کو بخوبی پتہ ہے۔ تو اسی طرح سودی بینکوں کو اپنی زمین دینا بھی حرام ہے، ان کی ملازمت بھی حرام ہے۔ اور بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ ہم تو محنت کرتے ہیں، ایک زانیہ بھی تو محنت کرتی ہے، اگر خالی محنت ہی دلیل ہے تو پھر اس کی محنت کیوں غلط ہے؟ جو چیز جس کی بنیاد ہی غلط ہے اس پہ جو عمارت بھی کھڑی کرو گے ساری کی ساری غلط ہے۔ او بابا لے جائے نو یار، جاؤ اس باہر چلے جاؤ، اس کو بند کرو جا کے، ہے باؤ اس کو باہر لے جاؤ، بند کر کے آؤ اچھی طرح، یہاں نہ چلے۔ تو میرے محترم سامعین، سودی بینکوں کے ساتھ معاملات کرنا، یہ سود خوری میں آپ شامل ہو گئے، اس لیے بچیں ان چیزوں سے، اپنے تعلقات کی، مفادات کی، ان چیزوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی آخرت کی پرواہ کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میں نے خود دیکھا کہ سود خوروں کو پتھر کھلائے جا رہے اور ان سے کھائے نہیں جاتے، اور اللہ دنیا میں اعلان کر رہے ہیں کہ میرا اعلان جنگ ہے، اور اللہ سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا۔ مت دیکھو فیکٹریاں، کارخانے، یہ سب دھڑن تختہ ہونا ہے، اور سب کا حال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، سود سے خود بھی بچیں اور اپنی نسل کو بھی بچائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا اللہ کے محبوب یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ آج ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ آج کسی سے کہیں نماز پڑھو، کوئی کہتا جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یعنی باتیں دیکھو، مرد ہو یا عورت پہلے تو یہی شک پڑ گیا۔ کوئی کہتا ہے جناب حضرت صاحب دعا کرو جی۔ میں نے کہا اگر دعا سے نمازی بنتے تو دنیا میں پھر کوئی بے نمازی نہ رہتا۔ اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تو ایک صاحب تعویذ لینے چلے گئے، نماز رہ جاتی ہے کوئی تعویذ دے دیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے ایسا تعویذ نہیں لکھنا آتا جس میں میں 2 سپاہی بٹھا دوں ڈنڈے والے، ادھر اذان ہو اور ادھر وہ ڈنڈا لے کے باہر آ جائیں اور تیری پٹائی کریں اس وقت تک جب تک تو وضو کر کے مسجد میں نہ پہنچ جائے۔ مجھے ایسا تعویذ لکھنا نہیں آتا۔ تو یہ تو بات ہمت کی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، آج آپ اگر پہلی صف میں آ گئے اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے عزیز و اقارب کی فکر کریں، اپنے ملنے والوں کی فکر کریں۔ تو بے نمازی اس کی سزا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
حضور فرماتے ہیں کہ میں نے آگے دیکھا جہنم کی